بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مبلغ اسلام اور غلطی۔ ہمارے ملک کے غیور عوام ایسے شخص کو جو طاقتور ہو بآسانی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے دین سے پھر جائے، دین اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا طاقتور نہ ہو، کمزور ہو، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بس اس کی خیر نہیں ہے، قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کے خلاف زبان دراز کرتی ہے، اس پر دست درازی کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کرامن کاتبین کا کام اللہ تعالیٰ نے اب کرامن کاتبین کو چھٹی دے دی ہے، اور گناہوں کے نوٹس لینے کا کام جو ہے وہ عوام کے ذمہ لگا دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جاسوسی کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیا ہے۔ اب تو قوم ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگی ہوئی ہے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو شخص گستاخ نبی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن کب؟ جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، توبہ کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھے ہیں، جیسا کہ ایک شخص ہے، اس نے خلوت میں گناہ کیا تو وہ خلوت میں ہی توبہ کر لے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک شخص ہے جس نے گناہ علل اعلان کیا، برسر عام کیا، تمام قوم نے اس کو دیکھا سنا، تو اس کو معافی بھی علل اعلان کرنا ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کی، وبینوا، اور پھر اس کو بیان بھی کر دیا، اس توبہ کو بیان بھی کیا کہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ تو بیان کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے غلطی صراحتاً کی، علل اعلان کی، سب کے سامنے کی، تو وہ اپنی توبہ بھی سب کے سامنے کرے۔ تو اگر اس نے توبہ کر لی تو معاملہ ختم، اب اس کے پیچھے پڑنے کی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو شخص معصوم ہے، بے گناہ ہے، یعنی وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں تو وہ بے گناہ ہو گیا، معصوم ہو گیا، تو ایسے معصوم شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا، یہ کہاں کی ایمانداری ہے، یہ کہاں کا عشق رسول ہے۔ دعویٰ تو عشق رسول کا کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے امتی کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ ایک ایک امتی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے بارے میں ہی بات کی کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک ایک امتی کی فکر، یا ربی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد تھا۔ تو جو شخص دعوی عشق نبوت کرتا ہے وہ اس کے امتی کے خلاف کیسے کھڑا ہو جاتا ہے اتنی جلدی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے نہیں کہ میرے امتی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما گئے کہ میں اپنی امت کی کثرت سے قیامت میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اور آپ لوگ اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ غلطی لغزش ہر ایک سے ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ تو مولوی کیا بنی آدم نہیں ہے؟ مفتی بنی آدم نہیں ہے؟ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کیا بنی آدم نہیں ہے؟ ہر شخص گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو اگر توبہ کر لی
تو اب گناہ ہی نہیں رہا اس کے سر پہ، تو اب اس کے پیچھے پڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے میری درخواست ہے آپ تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ قتل عمد کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہ جس شخص نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، باہر نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر۔ تو آپ کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے پہلے سوچیں، اسلام کو سوچیں کہ آپ کا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے، آپ کے نبی اس بارے میں کیا فرما گئے ہیں، اس پر غور کریں اور اس کے حساب سے اپنا عمل ریکارڈ کریں۔ اتنا آسان نہیں ہے دنیا میں الٹے سیدھے کام کر کے اپنے لیے جنت بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نوٹس رکھتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔